رہا تھا اس دفعہ بھی میں جھٹکوں گا اپنے آپ کو، لیکن بائبل کہتی ہے اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ یہ کسی بھی روحانی شخص کی، یہ کسی بھی ایماندار شخص کی بدترین حالت ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور اس کا خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ آپ بدروہیں نکالیں پر آپ کا خدا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ممکن ہے آپ کوار میں پرستش کرتے ہوں، آپ مائک لے کر پرستش کرتے ہوں، آپ صبح اٹھ کر دعا کرتے ہوں، آپ صبح اٹھ کر بائبل پڑھتے ہوں، آپ ہر اتوار چرچ آتے ہوں، یہ ممکن ہے خدا آپ کے ساتھ نہ ہو، چاہے آپ چرچ بھی آتے، چاہے آپ ہدایت کی بھی دیتے، چاہے آپ دعائیں بھی کرتے، چاہے آپ گیت بھی گاتے، چاہے آپ کوار میں بھی، چاہے آپ پادری صاحب بھی، آپ کچھ بھی، یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھے خدا آپ کے ساتھ ہے لیکن خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں دیکھیے گا سمسون کی کہانی جو ہے شکست کی کہانی بھی ہے۔ بے شک اینڈ پر اس نے دعا کی اور خدا نے اس کی سنی، خدا نے اسے بحال کیا، لیکن یہ شکست کی کہانی بھی ہے، یہ بے عزتی کی کہانی بھی ہے، یہ ایک سورما کی تباہی کی کہانی بھی ہے، یہ خدا کے نذیر کی نافرمانی کی کہانی بھی ہے، یہ ٹریجڈی کی کہانی بھی ہے، جسے فلسطی ڈرتے تھے، جسے دشمن ڈرتا تھا، اس کے گرنے کی کہانی، ایک ہیرو سے زیرو تک جانے کی یہ کہانی جو سمسون کی کہانی ہے۔ ایک وکٹم سے ایک وکٹم وہ شخص بن گیا، فتح حاصل کرتا، دشمن اس سے ڈرتے تھے، لیکن ہوتا کیا اینڈ پر وہ ان کے لیے کھیل اور تماشا کرنے والا جو ہے یہ وہ شخص جو ہے سمسون جو ہے یہ وہ بن گیا، عظیم شخص۔ لیکن اگر آپ بائبل میں دیکھیں دلیر شخص، وہ آدمیوں کے آگے لڑنے کے لیے دلیر تھا، پر جب عورت کی بات آتی تھی وہاں پر وہ کمزور تھا۔ ہو سکتا ہے چرچ سنیے گا غور سے، سمسون نے میں نہیں پی جو منع کی گئی تھی میں پینے کے لیے، سمسون نے شراب نہیں پی جو منع کی گئی تھی اس کو پینے کے لیے، پر سمسون عورت کے معاملے میں کمزور نکلا۔ ہو سکتا ہے میں اور آپ کسی شاید عورت کے معاملے میں، شاید مرد کے معاملے میں، شاید کسی اور گناہ کے بارے میں اور آپ سمسون کی طرح بڑے سٹرونگ ہیں، لیکن کوئی ایک معاملہ ہے جو مجھے اور آپ کو بار بار آ کر دباتا، جو مجھے اور آپ کو بار بار آ کر گناہ میں کوئی پھنسا لیتا، لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اسے خدا کے آگے رکھا نہیں ہے۔ سمسون کی ٹریجڈی اصل میں یہ تھی، جب آزمائش آتی، جب گناہ، داؤد کو دیکھیں، ایک دفعہ گناہ ہوا، کسی کی بیوی، اس سے زنا کیا، بعد میں اپنی بیوی بنا لیا، اس کو جنگ میں آگے کروا دیا، ہتی اوریا کو اس کو قتل کروا دیا، لیکن بعد میں دیکھیں کہتا ہے میرا بستر جو ہے آنسوؤں میں تیرتا ہے، روتا خدا کے آگے، فضل خدا سے مانگتا، رحم، کہتا اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ ارے کیسی خواہش ہے کہ ایماندار کی، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری حضوری سے جدائی میں برداشت نہیں، اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ داؤد کی یہ دعا ہے، کہتا مجھے مستقیم روح میرے اندر ڈال دے، میں مستقیم روح میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ خدا کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اس لیے وہ دعا بھی نہیں کرتے۔ جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتا اس سے گناہ ہو جاتا، وہ پھر داؤد کی طرح واپس آتا، کہتا خدا مجھے مستقیم روح دے، میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ کتنوں نے اس بات کے لیے دعا کی، میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں، فیس بک لائیو چل رہا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کتنی بار میں اور آپ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، میں اس گناہ کو نہیں کرنا چاہتا، میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن سمسون کی کہانی میں دیکھیں مردوں کے آگے دلیر، 1000 اس نے گدھے کی جبڑی کی ہڈی سے مار ڈالا، 300 لومڑیاں، لومڑی بہت تیز بھاگتی، 300 لومڑیاں پکڑی، اور پھر دیکھیں ایک لومڑی کو پکڑتا ہوگا، پھر دوسری کو بھاگ کے پکڑ کر ان کی دمیں آپس میں باندھ کر ان میں مچھلیں ڈال کر فلسطینیوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیتا۔ دشمن اس سے ڈرتے تھے، اکنامکلی بھی
یہ دشمن کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا. ایسا دلیر شخص, ایسا انوائنٹڈ شخص, لیکن عورتوں کے آگے کمزور. سمسون کی کہانی ہمیں بڑی زبردست, بچپن سے جب میں اس کی کہانی سنتا ہے, واہ واہ واہ, واٹ اے مائٹی واریر, کیا زبردست سورما ہے. خدا کا روح سے اس نے لکھا, خدا کی روح زور سے اس پر نازل ہوئی, اس نے شیر کے بچے کو بکری کی طرح چھین ڈالا. آسم, زبردست. لیکن وہ جسم کے کام بھی کر رہا تھا. لکھا ہے ایک کسبی کے پاس وہ چلا گیا. او مائی گاڈ, ایک کسبی جسم بیچنے والی, ایک جسم فروش عورت کے پاس لکھا وہ چلا گیا. اگر آپ اس کی کہانی شروع سے پڑھیں, ٹائم تھوڑا ہے, 13ویں باب سے آگے پڑھیں. اسرائیل نے بدی کی تھی اور 40 سال کے لیے فلسطینیوں کے غلام اسرائیلی بن گئے تھے, اور خدا نے کہا تھا میں ایک بچہ لا رہا ہوں. میں ایک ماں بانج تھی, ایک باپ کی اولاد نہیں تھی, ایک جوڑا بانج تھا, اور خدا کہتا تھا اب جو بچہ پیدا ہوگا یہ فلسطینیوں کے ہاتھوں سے اسرائیل کو رہائی دے گا. اب سمسون جو تھا یہ معمولی بندہ نہیں تھا. مت سمجھیے آپ معمولی ہیں, شاید آپ نہیں پڑھ سکے, شاید آپ بہت پڑھ گئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا چھوٹی عمر ہے, اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے. جب آپ اس دنیا میں شانتی نگر کے اندر اس ایرا میں پیدا ہوئے, ان سالوں میں پیدا ہوئے, خدا آپ کو خاص طور پر پیدا کر رہا ہے. آمین. جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی تو میں نے خدا سے کہنا شروع کر دیا, خداوند میں ڈیفرنٹ رہوں. میں نے خدا سے الگ رہنے کی خواہش کی, میں نے خدا سے فرق ہونے کی خواہش کی, میں نے دعا کی ہے, یقین کیجئے. میں نے کہا خدا میں گر سکتا ہوں, میرے اندر کمیاں ہیں, میرے اندر کمزوریاں, پر تو مجھے فرق رکھنا. کیونکہ میں سمجھ گیا اس ایرا کے اندر, اس ڈیکیڈ کے اندر, ان سالوں کے اندر مجھے فرق رہنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں چرچ, میں اور آپ فرق رہیں, میں اور آپ زمین کا نمک رہیں, میں اور آپ دنیا کا نور رہیں, میں نے اور آپ نے فرق رہنا ہے. سمسون یہ بات سمجھ نہ پایا. قوم غلامی کے اندر تھی اور اس کو چنا گیا تھا کہ تو قوم کو غلامی سے رہائی دے گا. اس کی ماں بھی غلامی کے اندر تھی, اس کا باپ بھی غلامی کے اندر تھا, اس کی فیملی غلامی کے اندر تھی, لیکن اس شخص نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. خدا نے اسے چنا تھا کہ یہ دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو, اعلان جنگ کرے. لیکن اگر آپ بائبل میں پڑھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 3-4 چیپٹر آپ پڑھیے گا, آپ اس کو جا کر ضرور پڑھیے گا, جو میں پریچ کر رہا ہوں اس کو پڑھیے گا. تمنت کے اندر اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور اپنے ماں باپ کو جا کر کہتا مجھے وہ پسند ہے, میری اس سے شادی کرو. ماں باپ نے کہا نہیں, اب بائبل بھی کہتی تھی کہ غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی. فلسطین پھر کون تھے, ان کے دشمن تھے. اور یہ جاتا ہے, جا کر اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہے. جب اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے, وہاں پر یہ فن, وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ پارٹیاں ہوتی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں, شادی میں پارٹی تو سب کی ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر فلسطین ہیں, اگر دشمن قوم ہے, آپ ان کے ساتھ شاید یہ تاش کھیل رہا ہے, ان کے ساتھ شاید یہ ڈانس کر رہا ہے, اور وہاں پر شراب بھی ہوگی, وہاں پر میں بھی ہوگی. خدا نے میں سے شراب سے منع کیا تھا, اوکے, اس نے یہ نہیں پی, لیکن فلسطین عورت سے اس نے شادی کر لی. دشمنوں کے ساتھ یہ دوستیاں بڑھا رہا تھا, ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے آیا تھا, لیکن دشمنوں کے خلاف یہ دوستیاں بڑھا رہا تھا. اس کا ٹائم فلسطینیوں کے ساتھ گزر رہا ہے. یہ ان کے ساتھ جوک کرتا ہوگا, یہ ان کے ساتھ ہنستا ہوگا ادھر جتنے دن اس نے گزارے, کیونکہ ان کی ایک لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر دی ہے, اور یہ ان کے ساتھ رشتے بنا رہا تھا, ان کے ساتھ یہ تعلق بنا رہا تھا. پھر کیا ہوا, اس نے 30 آدمی فلسطینیوں کے مار دیے, کیونکہ پہیلیاں وہاں پر بوجھی جاتی تھیں, بجھائی بھی جاتی تھیں, بولی جاتی تھی, اور ان کو پھر بوجھنا پڑتا تھا. پھر یہ ایک پہیلی ان کے سامنے رکھتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, جتنے دن ضیافت چلتی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا تھا. کیونکہ اس نے آتے ہوئے جب تمنت کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں تمنت کے پاکستانوں میں شیر نے اس پر حملہ کر دیا تھا. ساتھ اس کی ماں بھی تھی, ساتھ اس کا باپ بھی تھا. جب میں اور آپ غلط قدم اٹھاتے, سنیے گا, میرے اور آپ کے غلط قدم اٹھانے سے میرا اور آپ کا خاندان مشکل میں آ سکتا ہے. سمسون تمنت کو جا رہا ہے, سمسون فلسطینی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے, ماں اس کے ساتھ ہے, باپ اس کے ساتھ ہے, اور شیر نے حملہ کر دیا. وہ تو خدا کا روح اس کے ساتھ تھا, وہ تو خدا کی وفاداری اس کے ساتھ تھی, وہ تو خدا کا جلال اس کے ساتھ تھا, جس نے, اور کتنی مرتبہ شاید آپ نے اور میں نے غلط فیصلے کیے, آپ نے اور میں نے غلط قدم اٹھائے سمسون کی طرح. شیروں نے حملہ کیا, بیماریوں نے حملہ کیا, کینسر نے حملہ کیا, کسی اور چیز نے حملہ کیا, کبھی پیسوں کی کمی ہوئی, کبھی ایکسیڈنٹ ہوئے, اور خدا مجھے اور آپ کو سکھا رہا تھا یہ میری وفاداری ہے,
تیرے ساتھ ورنہ تو نے غلط قدم اٹھایا ہے، یہ میرا پیار ہے تیرے ساتھ ورنہ تو نے غلط قدم اٹھایا ہے، یہ میری وفاداری، یہ میری محبت ہے، یہ میرا رحم ہے تیرے ساتھ ورنہ تو نے غلط قدم اٹھایا تھا۔ ماں خطرے کے نیچے تھی، باپ خطرے میں تھا، لیکن خدا کا روح آیا اور اس نے شیر کے بچے کو بکری کی طرح چیر ڈالا۔ اور جب وہ شادی کرتا ہے تو ضیافت چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ یہی پہلی ان سے پوچھتا ہے، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، زبردست میں سے مٹھاس، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ اور ایک ایسٹر پر اس پہ ہم نے میسج سنا تھا کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، شیر کھانے والا ہے، موت ابلیس شیر ببر کی طرح گرجتا ہے۔ موت جو تھی یہ بھی میری اور آپ کی دشمن تھی، یہ کھا رہی تھی دنیا کو، یہ کھا رہی تھی آدمیوں کو، یہ مار رہی تھی آدمی کو، لیکن اسی موت میں سے یسوع نے موت اپنے اوپر لے کر کیا کھانا نکالا، اس نے زبردست میں سے اٹھا۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو میں اور آپ بھی اس کے ساتھ جی اٹھے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ یہی جب کہہ رہا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا، اس کی بیوی نے سے کہا بتاؤ مجھے تو میرے ساتھ پیار نہیں کرتا ہے۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ 30 کرتے جوڑے آدمیوں کے میں تمہیں دوں گا، اور کیونکہ وہ کوئی امیر فیملی لگتی ہے اسی سے اچھے کپڑے لا کر ان کو دینے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، اس نے ایک جنگ لڑی، جب اس نے اس کو پہلی بتا دی اس کا جواب اس نے جا کر اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہے شیر سے زور آور کون ہوتا ہے، شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے۔ اور جو مردہ جگہ پر ہے، میں اور آپ سارے ذمہ دار لوگ ہیں یا کھیتوں کسان ہیں، میں اور آپ، مردہ جگہ پر شہد کی مکھیاں نہیں آتی ہیں، پر خدا پتہ کیا سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو اور سمسون کو، کہ جب میں اور آپ اپنے راہ میں آنے والے شیروں کو مار ڈالیں گے تب میرے اور آپ کے لیے وہاں پر شہد ہے، تب میرے اور آپ کے لیے برکت ہے۔ آزمائش آئے مار دے اسے، شیر آئے مار دے اسے، آزمائش آئے مار دے اسے، زنا کاری کی سوچ آئے مار دے اسے، گندگی کی سوچ ہے مار دے اسے، حرام کاری کی سوچ ہے مار دے اسے، رشوت کی سوچ ہے مار دے اسے، جھوٹ کی سوچ ہے اسے مار دے۔ پھر میرے اور آپ کے لیے آگے شہد آ رہا ہے، پھر میرے اور آپ کے لیے آگے مٹھاس آ رہی ہے، پھر میرے اور آپ کے لیے آگے برکت آ رہی ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اگر میں اور آپ یہیں رک گئے، یوسف نہیں رکا تھا، اسے کہا نو میم، پوتیفار کی بیوی ملکہ اس کے ساتھ بدی کرنا چاہتی، نو 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 نو، میرا بلاوا ہی نہیں ہے، میں اتنے رکنا ہی نہیں ہے، میرا بلاوا اونچا بلاوا۔ ہاللیلویہ، آپ کا بلاوا بڑا بلاوا، میں یہاں پر رکنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہوں۔ اور سمسون یہ کام کر رہا تھا، اور اس نے پھر 30 آدمیوں کو مارا، ان کے کپڑے ان سے لیے کئی دفعہ۔ میں تھے تسی او جنگا لڑ رہے ہو، میں خدا دی جنگ لڑ رہا ہے، میں تو خدا دا کام کر رہے ہیں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، لیکن میں اور اب خدا کی جنگ میں۔ سمسون مجھے بتائیں، وہ 30 آدمیوں جن کو اس نے مارا تھا، کیا انہیں مارنا چاہیے تھا؟ کیا ان کے کرتے ان سے لینے چاہیے تھے؟ یہ خدا کا کام تھا یا اس کی وجہ سے تھا؟ پلیز بتائیں مجھے، کیا وہ خدا کی جنگ لڑ رہا تھا؟ اپنا بدلہ لے رہا تھا، اپنا غصہ کا بدلہ لے رہا تھا، اپنا انتقام لے رہا تھا، اپنے آپ کو شو آف کر رہا تھا وہاں پر۔ خدا نے آپ کو جو مسا دیا ہے نا، خدا نے آپ کو جو اپنی حضوری میں بلایا ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، نہ چیز نہ جائیے۔ دن کو یہ جنگ خدا کی لڑتا تھا، رات کو خدا کے حکم توڑ دیتا تھا، اس کی راتیں عورتوں کے ساتھ گزرتی تھی۔ سمسون کے نام کا مطلب ہے سنی، سورج کی روشنی، چمکدار، سن شائن۔ اور آپ کو پتا ہے اگر یہ سورج آج تک خراب ہوتا ہے، کوئی سن شائن ہو رہا ہے، تو جب یہ نہ اس کی روشنی ہو تو آپ یہ پتے جو گرین ہیں، یہ پھل، یہ فصل، یہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا فوٹو سینتھیزیا، فوٹو سینتھیزیا، سینتھیزیا بول گیا، بڑی دیر کا سیکھا ہے۔ تو وہ یہ سورج کی جو روشنی ہے اس کی وجہ سے ان میں زندگی، لائف آتی ہے، پھل ہوتا ہے، یہ جان پاتے ہیں، یہ قوت پاتے ہیں۔ سمسون کے نام کا مطلب تھا سن شائن، برائٹنس، چمک، روشنی، یعنی لائف۔ یہ لا سکتا تھا اپنے نام کی طرح روشنی، لیکن اسے زندگی اپنی، یہ لا سکتا تھا اپنے نام کی طرح زندگی، لیکن اسے اپنی زندگی اصل میں تاریکی میں گزار دی۔ میں نے دیکھا بہت سارے ٹیلنٹڈ، میں نے اتنے لوگ چرچ میں آج ٹیلنٹڈ نہیں ہیں جتنے لوگ چرچ سے باہر ٹیلنٹڈ بیٹھے۔ ساڑھے نال زیادہ اچھا گانا جان دے،
ساڑھے نال زیادہ اچھی انہوں کی آوازاں، ہم سے بہتر ان کے پاس علم، لیکن وہ اندر نہیں، وہ باہر تاریکی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو برکت کے لیے، اسرائیل کے چھٹکارے کے لیے بلایا گیا تھا، چمکنے کے لیے بلایا گیا تھا، روشن ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، نور ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن یہ شخص گر گیا۔ اور پھر لکھا یہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا، ماں کے پیٹ ہی سے۔ اور نذیر جو ہوتا تھا وہ چنا، اس کے بال لمبے ہوتے تھے اور اس طرح اس کے سر پہ نہیں پھرتا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا ماں کے پیٹ ہی سے الگ کام کے لیے مخصوص، سیپریٹڈ۔ اب تھوڑا غور کیجئے گا، اسرائیل کے اندر پاکستان کی جب فصل آتی تھی نا، تو عموماً کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے وہ لکڑی کے یا دوسرے وہ ہاؤس ٹائپ یا ہاؤس کے اندر یا وہ لکڑی کے ڈرموں کے اندر اس طرح ہوتے تھے، اور ان میں وہ انگور پھینک دیتے تھے، اور اس طرح بچوں کو یا بڑے اس طرح نہ وہ کرتے تھے، اور اس طرح انگوروں کو وہ، اور بچے آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ اسی گھر سے پیٹی کھولنا نا، نیانے نس کے وچ وڑ جان، جہاں کام نہیں نہ کرنا انہوں نے کماں دے وچ بڑا، تسی کوئی موٹر کھولیو ایویں لاگے نس کے آ جان گے۔ آپ اندازہ لگائیں جب سمسون چھوٹا تھا تو جب وہ انگوروں کو اس طرح کرتے ہوں گے، جب یہ فصل آتی ہوگی سمسون کا بھی دل کرتا ہوگا میں جاؤں، لیکن اس کی ماں کہتی ہوگی نہیں 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 نہیں، تو نے انگوروں کے پاس نہیں جانا، تو نے مے کے پاس نہیں جانا، تو نے شراب کے پاس نہیں جانا۔ دوسرے بچوں کو وہ دور سے دیکھتا ہوگا اس طرح کرتے ہوئے، لیکن اسے سکھایا گیا تھا تو الگ ہے سمسون، تو خاص ہے سمسون، تو سیپریٹڈ ہے ان سے سمسون۔ وجہ میرے اولاد نہیں تھی سمسون، اور جب تو پیدا ہونے کو تھا فرشتہ آیا تھا، اور فرشتے نے آ کر کہا تھا خدا اسرائیل کو رہائی دے گا۔ اور تجھے پتہ ہے ہماری قوم جو ابھی تک اسرائیل کی غلامی میں ہے، تجھے پتہ ابھی تک وہ آتے ہیں اور آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہیں، ہماری فصلوں کو لے جاتے ہیں، ہمارے کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہم ابھی تک ان کی غلامی میں ہیں۔ سمسون تینوں خدا نے مسا کیتا ہے، سمسون تینوں خدا نے برکت دیتی، اچھا میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں، میں کیوں نہ سر کروں، ماں میرا بھی دل کرتا ہے، ماں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، خدا نے یہ بھی کہا ہے نہ تو شراب پینا نہ تو میں پینا، تو خاص ہے، تو پیٹ ہی سے نذیر ہے، تو معمولی نہیں ہے۔ خدا نے جن کو بہتا کام لینا ہے نا، خدا نے جن کو خاص کام لینا ہے، الگ ہو چیزوں سے، الگ ہو دنیا سے۔ لیکن سمسون الگ نہ رہا، شراب سے الگ رہا، میں سے الگ رہا، ہونٹوں تک اس کے شراب اور میں نہیں گئی، لیکن ایک معاملے میں یہ پھنس گیا، اور یہ وہ بندہ تھا جس پر خدا کی روح زور سے نازل ہوتی تھی، لیکن اس نے خدا کی حضوری کی قدر نہیں کی۔ آج کتنے چرچ کے اندر خدا کی حضوری، یہاں پر سنیں گے کلام، یہاں سے میں اور آپ چلے جائیں گے، کتنے یہاں پر بیٹھ کر غلط سوچے لیے ہوئے بیٹھیں گے، خدا کی حضوری سے کھیل رہے ہیں آپ۔ اس کا انجام بہت برا ہوا جو خدا کی حضوری سے کھیلتے ہیں۔ جو خدا کی حضوری سے کھیلتے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے، اینڈ بہت برا ہے۔ اس کو آہستہ 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 سمسون موت کی طرف جا رہا تھا، آہستہ 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 یہ جال میں جکڑا جا رہا تھا، اور اس کو علم نہیں تھا، اور اینڈ کیا ہوا، اس کی آنکھیں نکال دی گئی۔ دلائلہ تو مینوں پیار نہیں کرتا، میں آپ کو کہوں جو آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مینوں اوپن گل کر دو، جڑے منڈے تانوں کہندے نے نا، جڑے کڑیاں تانوں کہندیاں نے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے واقعی پیار نہیں کرتے ہیں۔ دلائلہ ہے وہ، آپ بائبل میں پڑھے، اس کا سال اس کی گود میں تھا، اور اس سے اس کی شہزوری کا بھید پوچھ رہی ہے۔ وہ کیوں پوچھ رہی ہے، وہ کیوں جاننا چاہتی ہے، وہ مارنا چاہتی ہے، اس کو گرانا چاہتی ہے، اس کو ممسو کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ دلالہ ممسوحوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور دلالہ کا ایک مطلب عبرانی میں یہ بھی ہے سلا دینے والی، سست کر دینے والی۔ اور سمسون کا سر دیکھے کس کی گود میں تھا، دلالہ سلا، وہ اس کو سلا رہی تھی، وہ اس کو ختم کر رہی تھی، وہ ایسے جیسے سلو پوائزن اس کو دے رہی تھی۔ بتا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، بتا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور جیسے ہی اس نے بتا دیا
اس نے اس کے 7 لٹیں کاٹ دی. بائبل میں پڑھیے گا, میں چاہتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھیں جو ہم نے آیت پڑھی, اس سے اوپر والی آیت ہے یہ. 19ویں آیت ہے, 20ویں ہم نے پڑھی تھی, 19ویں آیت کا پڑھیں. تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالی. آگے غور سے پڑھیے گا, سنیے گا. اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا. جو تھوڑی دیر پہلے اسے کہہ رہی تھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتا, میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں. جو تھوڑی دیر اس سے پہلے کہہ رہی تھی میں تجھے بہت پیار کرتی ہوں, دیکھ میں نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا. اسے علم نہیں تھا کہ وہ تو 30 چاندی کے سکے لے چکی ہے اس کو مروانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں اب کیا کہہ رہی ہے, لکھا اسے اذیت دینے لگی. وہ دشمن ہے, وہ تیرا مسا چھیننے آئی ہے, وہ تجھ سے خدا کی حضوری چھیننے کے لیے آیا ہے. وہ آپ کو جو میسج آتے ہیں, وہ آپ کو کال جو آتی ہیں, وہ فیس بک پر جو گندی تصویریں اور گندے پیج اور فلمیں اور گانے اور مزاحیہ شو اور چیزیں, وہ تیرا مسا چھیننے کے لیے تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, پلان بڑا ہے. میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پلان تھا, دلالہ پلاننگ تھی سمسون کے لیے. 15ویں باب کی 9ویں 10ویں آیت پڑھیں گے ہم. تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے, اور یہودا کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چڑھ آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں. ڈرتے سی سمسون کو. آپ کو پتہ ہے دشمن آپ سے ڈرتا ہے. آپ جو مسا شدہ ہیں, آپ جو دعا کرنے والے ہیں, آپ جو گیت گانے والے, آپ جو چرچ جانے والے, آپ جو خدا کے پیچھے چلنے والے, آپ کو پتہ ہے دشمن آپ سے ڈرتا ہے اور دشمن آپ کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے. نہ کرو دعا, کوئی گل نہیں, نہ سمجھیے. وہ آہستہ 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 اس حد تک لے گئے, آنکھیں نکل جائیں گی اور پھر وہی اذیت دینے لگی, پھر وہی اس کو مارنے لگی. وہ شاید نیزے کے ساتھ اس کو دی, تو سانو مارے, تو ساڑے کھیت جلا دیتے. اور وہ خوشی, آگے میں وہ آیت پڑھوں گا, وہاں پر لکھا ہے جب انہوں نے سمسون سے وہ اتنا ڈرتے تھے, انہوں نے دیکھ کے پتہ کی کہندے سی, اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے, خوشی کرو, نہایت خوشی کرو, نہایت شادمانی کرو. ہمارے دیوتا نے اس کو ہمارے مارنے والے, ہمارے قاتل کو, ہمیں ختم کرنے والے کو, ہمارے دشمن کو ہمارے دیوتا نے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. آؤ ہم سمسون کو کیا کرنے آئے ہیں؟ باندھنے آئے. یہ پلان ہے دشمن کا. جتنے مسا شدہ ہیں, جتنے دعا کرنے والے ہیں, جتنے پرستش کرنے والے ہیں, دشمن کا منصوبہ آپ کے لیے آپ کو باندھنے آ رہا ہے. اور وہ پلان کر رہا, ابھی بھی پلان کر رہا ہے, وہ ابھی بھی منصوبہ بنا رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو باندھ لے, کہیں نہ کہیں جو آپ کی کمزوری ہے. اور میں آج آپ کو کہوں کئی جگہوں پر میں اور آپ تو ٹھیک ہیں, لیکن شاید کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. آج اسے کہیں خداوند یہ کمزوری ہے. سمسون نے نہیں رکھی اپنی کمزوری خدا کے آگے, لیکن میں اور آپ آج اپنی کمزوری خدا کے, خداوند یہ گناہ مجھے بار بار پھنسا لیتا ہے, یہ گناہ مجھے بار بار پھنسا لیتا ہے, میری مدد کر, میری مدد کر. اگر نہیں کہیں گے تو پھر جال مضبوط ہے, رسیاں مضبوط ہیں. کسی دلالہ کو لے آئے گا, کسی مرد کو لے آئے گا, کسی شخص کو لے آئے گا, پیسے کو لے آئے گا, بیماری کو لے آئے گا, باندھنا شروع کر دے گا, باندھنا شروع کر دے گا مجھے آپ کو, اور ختم کر دے گا, اذیت دے گا, آنکھیں نکال لی. بعد میں لکھا وہ چکی پیسا کرتا تھا, جس سے ڈرتے تھے وہ چکی پیسا کرتا تھا. آنکھیں اس کی چلی گئی ہیں, مکاشفہ چلا گیا, نبوتی مسا اس سے چلا گیا. ایسے نہیں ہے. میں نے کچھ ہفتے پہلے ایک پیغام خدا نے مجھے دیا تھا کہ بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو خدا چیر ڈالتا ہے. میں اور آپ پیسوں میں غبن کریں, ہاں چرچ نے پیسے کھائیے, ہدیے کھائیے تو خدا حساب نہ لوے, دہلیکیاں کھائیے تو خدا حساب نہ لوے. خدا کی حضوری میں آ کر گندے خیال, گندے خدا حساب نہ لے. غیور خدا, بالدار کھوپڑی کو وہ بار بار بنا کے چیر ڈالتا خدا, غضب سے بھی بھرا خدا. بے شک رحم وہ کرتا ہے اگر معافی مانگ لے, توبہ کرے, اس کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے. چکی پیسنے لگ گیا, گندم جتنے ڈردے سی اکھاں ان کو پھڑ دے ہوں, شاید دے وہ بھی لد دیں گے ہوں, بوری بھی چلا بوری چک کے دے تو ادھر جا, چل پچھوں مار دے ہوں گے. ایک ممسوح جس سے ڈرتے تھے,
एक वॉरियर, एक फाइटर, और अब देखें उसको मारते होंगे, नेज़े मारते होंगे, छुरियां मारते होंगे, खून उसके निकलता होगा, गिर गया है, खुदा का अहद उससे टूट गया, खुदा की हजूरी उससे चलेगी, खुदा का जलाल उससे चला गया, खुदा का मसा चला गया, और वो दुश्मन के लिए वो काम कर रहा है। बोरियां उठाते होगा, फिर गंदम भरते हुए चक्की पीस रहा है, बेड़ियां की आवाज़ें उसके आ रही होंगी, बेड़ियों में उसको डाला रहा, वो चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, और उन्होंने वो फिर आते हैं उसको देखने के लिए, ऐसे जैसे किसी जू के अंदर किसी शेर को बंद कर दिया गया है और टिकट लगा दी गई है। ये है जिससे हम डरते थे, ये है हमारा दुश्मन, ये है जिसको हमारे देवता ने हमारे हाथ में कर दिया, ये है जिससे मैं और आपकी नस्लें डरती थी, ये है जो फतह लेने के लिए आया था, ये है जो हमें मारने के लिए आया था, देखो इसका अंजाम हमारे देवता ने क्या किया है। और उसको देखते होंगे, ये है उसने उनके खेतों को आग लगा दी, क्योंकि उससे डरते थे। एक दफा गजा में गया और फाटक उखाड़ दिया उसने, इस कदर रूहुल कुदस उसकी जिंदगी में था, इस कदर मसा और जलाल उसकी जिंदगी में था। उसके बड़े मसल्स नहीं थे, उसके मसल्स के अंदर ताकत नहीं थी, खुदा के अहद में ताकत है। लो खाओ ये रोटी जो मेरा बदन है, पियो ये प्याला जो मेरा खून है, मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधता हूं। मैं और आप अहद के लोग, हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के लहू के अहद में, लहू की कवरिंग में, लहू के पर्दा में, हक ताला के पर्दा में मेरे और आपके साथ खुदा का अहद है। लेकिन अगर मैंने और आपने खुदा की हजूरी से खेला तो फिर नुकसान हो सकता है, फिर मुश्किल आ सकती है, फिर मसाइल हो सकते हैं। उसने अपनी पकीज़गी खो दी थी। जो खुदा ने कहा था वो नहीं कर रहा था। कई दफ़ा साढ़े अपने एजेंडे होंगे, मैंने ये करना, मैंने वो करना। जो खुदा ने कहा था वो नहीं कर रहा था, वो अपनी मर्जी कर रहा था, वो फिलिस्तीनियों से तल्लुक बढ़ा रहा था। एक गजा में कसबी देखी, पकीज़गी खो दी। जितनी मरतबा मैं और आप इंटरनेट पर जाएंगे और गलत चीजें देखेंगे, पकीज़गी जाती रहेगी, खुदा अलग हो जाएगा। जितनी मरतबा मैं और आप गुनाह और गलत काम करते रहेंगे, पकीज़गी जाती रहेगी, खुदा अलग। उसको पता ही नहीं था, खुदा उससे अलग हो गया। फतह वो हासिल कर रहा था, दुश्मन उससे डर रहा था, पर क्या हो रहा था? आहिस्ता 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 वो शिकंजे के अंदर आ रहा था। एक दफा हमने सीखा था वो पाइथन स्पिरिट पर। पाइथन पता क्या करता है? पाइथन डंग नहीं मारता कोबरे की तरह, किसी और सांप की तरह। पाइथन जकड़ता है अपने शिकार को, लंबा होता है, मोटा होता है, और सांस आहिस्ता आहिस्ता सांस कम होती है और बंदा मर जाता है। हमने इस पे समसून के साथ ये हो रहा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता मार रहे। मतलब एक है ये औरतों के मामले में उन्होंने दलाला को भेज दिया। वो जीन खुदा का सूरमा मगर गलत जा रहा था, वो खुदा का नज़ीर था मगर नापाकी में था। उसकी अपनी माँ ने बड़ी एहतियात की थी उसको जन्म देने के तलक से, लेकिन उसने अपने बारे में एहतियात। याद रखिएगा, खुदा ने समसून को मसा किया, उसका एक मकसद है। खुदा ने जब आपको हजूरी दी, अपना रूह दिया है, उसका एक मकसद है। आमीन आमीन। क्योंकि मसा मुझे और आपको फलदार बनाता है, हालेलुया। मसा मुझे और आपको फाइटर बनाता है, मसा मुझे और आपको पाक करता है। मसा जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता तो मैं और आप खुदा के काम पूरे करते। मसा जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता, जैसे समसून की जिंदगी में था, गजा में उसको पकड़ने आए थे पर उसे पकड़ नहीं पाए थे। मसा मुझे और आपको दूसरों से फर्क बनाता। मसा मेरी और आपकी सोचों को फर्क, ख्यालों को फर्क बनाता। जब मेरी और आपकी जिंदगी पर मसा होगा, फिर बदरूहें नहीं, लोग हमें नहीं पकड़ेंगे, हम बदरूहों को निकालेंगे, हालेलुया। मसा जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता, यरीहो की दीवारें गिर जाती। मसा जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता तो फिर कुलजुम दो टुकड़े हो जाता, शेरों के मुंह बंद हो जाते, हालेलुया। मसा मेरी और आपकी जिंदगी में फर्क लाता है। लेकिन इसने अपने मसे से खेल किया और उसका जोर उससे जाता रहा। जब उसका जोर उससे जाता रहा, पहला काम पता क्या हुआ? हमने पढ़ा, दलाला ने उसको क्या दी? अजियत दी। कैसे अजियत देती होगी? हो सकता है मुंह थप्पड़ मार दिए। सूरमा, वॉरियर, हो सकता है कोई चाकू छुरी के साथ, है तू, मैं इसको कर नहीं सकता यहाँ पर एक्सप्लेन, लेकिन मैं करना चाहता हूं, पता नहीं किस तरह उसको। और फिर उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी। उसे कहा मैं झटकूंगा है कड़ी खाल में,
میں ایماندار 25 سال کو خدا دے نال چلدا میں پہਲਾਂ بھی کئی واری دعا کیتی بدعا نکلیاں سی اے کیڑی گل ہے دسو جی لے آؤ تسی اینو اس کو پتہ نہیں تھا خدا کا روح سے الگ ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں گندے غلط کام جو مرضی کرتے رہے اور خدا کا روح بھی میرے ساتھ ہو ممکن ہے کہ کوئی روح پھر بھی نکل جائے پر پھر پتہ کیا ہوگا پتہ ادو چلے گا جدو اکھاں کٹ دیاں جان گیاں جدو بیڑیاں پی جان گیاں بال کٹ جان گے خدا دا ہے ادو پتہ ادو لگے گا نہیں خدا تو میرے نال پتہ نہیں کتنے سال تو ہے ہی نہیں اس سے پہلے کہ تباہی ہو جائے اس سے پہلے کہ پھر آنکھیں چلی جائیں اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نعمت استعمال نہ ہو اس سے پہلے کہ خدا کا روح لگا آئیں واپس کم بیک کریں آئیں خدا سے کہیں مجھے معاف کر ہوئی ہے مجھ سے غلطی پتہ کیوں واپس مجھے اور آپ کو آنا ہے کیونکہ اب جب خدا کا روح سمسون سے الگ ہوا اب جب اس کے بال کاٹے گئے ہیں اب اگر شیر آئے گا تو وہ شیر کو مار نہیں پائے گا کیونکہ مسا نہیں ہے اب اگر فلسطی چڑھ آئیں گے تو وہ آنکھیں نکال لیں گے اب وہ پھاٹک اٹھا کر نہیں ان کو مار دے گا کیونکہ خدا چلا گیا ہے اس کا روح چلا گیا ہے اب مسا کیونکہ چلا گیا خدا الگ ہو گیا ہے اب وہ 1000 کو گدھے کے چپڑے کی ہڈی سے نہیں مار پائے گا اب بدروہیں نہیں نکلیں گی اب کام نہیں ہوگا کیوں کیونکہ خدا اس سے کیا ہو گیا ہے دور ہو گیا ہے آئیے کس کی آیت پڑھیں پھر اس کو ہم ختم کریں گے سمسون کی لائف پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے سولہویں باب کی 23ویں آیت فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں کیوں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا ہمارے ہاتھ میں کر دیا سمسون نے ان کے ملک کو اجاڑ دیا تھا سمسون نے ان کے بہت مردوں کو سورماؤں کو مار دیا تھا حضوری خدا کی اس پر وہ مارنے والا تھا دشمن کو اور وہ اب خوشی کر رہے ہیں کہ میری اور آپ کی سنیے سارے میرے والے دیکھو تاڑی تے میری وجہ نال خدا دے نام دی بےزتی تے نہیں ہو رہی وہ اپنے دیوتا دی تعریف کرنے تے اودے اگے قربانیاں چڑھان دے کیوں کہ سمسون نو ساڈے دیوتا نے جو دیوتا ہی نہیں ہے جو خدا ہی نہیں ہے جڑا بت ہے سمسون نو ساڈے ہاتھ کر دیتا تاڑی تے میری وجہ خدا دی بےزتی تے نہیں ہو رہی تاڑی تے میری وجہ خدا دے نام دی انسلٹ تے نہیں ہو رہی تاڑی تے میرے کردار دی وجہ نہ تاڑی تے میری گواہی دی وجہ نہ خدا نو جلال مل رہا یا بےزتی ہو رہی سمسون دے اس کام دی وجہ نہ خدا دی اتھے بےزتی اور شرمندگی اس بندے نو سہنی پئی 25ویں آیت میں لکھا ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت بہت شاد تھے ان کے دل کہنے لگے سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے جس سے ڈرتے تھے اب ایک جوکر ہے کھیل تماشا کرے ہمارے لیے سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا اور انہوں نے اس کو دو ستونوں کے بیچ کھڑا کر دیا 28ویں آیت پڑھیں گے کہتے ہیں میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہتے ہیں کہ جس دن اس نے ستونوں پر دونوں اپنے ہاتھ ٹکائے نا اور لوگوں کو مار دیا اتنے اس نے مار دیا اس دن خود بھی مر گیا اتنے اس نے ساری زندگی میں اپنی نہیں ماری تھے دشمن میں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو کافی سال پہلے تو اس میں لکھا تھا انہوں نے دلیلہ کو چیف گیسٹ وہاں پر بلایا اور اس کو بہت بڑی کرسی پر بٹھایا تھا فلسطینیوں سرداروں نے تیری وجہ نہ ہے تیری وجہ نہ ہے ساڈا دشمن یہ تینے تو سانو ختم کر دینا سنیے سمسون 28ویں آیت میں لکھا خداوند سے فریاد سمسون نے کی اے مالک خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر کیا کر اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش دے
فقط اس دفعہ تو مجھے اور زور بخش دے، فقط اس دفعہ ون چانس، ایک اور چانس خداوند، فقط اس دفعہ خداوند، آج خداوند، آج خداوند، خداوند ایک چانس دے دے مینوں، بس ایک چانس مینوں دے دے۔ شاید اس کو بھی پتا چل گیا ہو، دلالہ وہاں پر، خداوند ایک چانس دے دے، اے جنہیں مینوں اذیت دیتی ہے نا، جنہیں میں پسا، خداوند ایک چانس دے دے، جنہیں میری یہ حالت کی تھی میں انہوں نہیں چھڑاں گا۔ بائبل میں لکھا اس کے بال پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے پہلے دعا کرتا ہوا نظر نہیں، جب پہلے دعا کرنی چاہیے تھی۔ اگر آج آپ دعا نہیں کر رہے، مجھے کہنے دیں سمسون کی جیسی حالت میری اور آپ کی ہو جائے گی، پھر دعا کا فائدہ نہیں ہے۔ آج کو خدا ایک چانس اور دے دے، اس دفعہ اور خدا زور دے دے، حضوری دے دے، اس دفعہ پھر مینوں معاف کر دے۔ ہاں میں پہلا بھی کئی باری معافی منگی، ہاں میں پہلا بھی کئی باری شاعر بانی، میں پہلا بھی کئی باری معافی منگی، میں پہلا بھی کئی باری گناہ کیتا، میں پھر معافی منگی، خدا میں دور چلا گیا، لیکن اس دفعہ ایک باری ہو، ایک چانس اور مینوں دے دے۔ اور انہیں جدوں چانس لیا، لکھا ہے انہیں ساری عمر انہیں سی مارے جنہیں ادھر انہیں مار دیتے، جن ستونوں پر وہ گھر ٹکا ہوا تھا ان ستونوں میں کھڑا ہو گیا۔ خدا نے اس کو زور دیا، یہ ہے میرا اور آپ کا خدا، یہ ہے قادر خدا، یہ ہے میرا اور آپ کا معاف کرنے والا خدا۔ میں نے اور آپ نے کیسی بھی بدی کیوں نہیں کی، میں نے اور آپ نے کیسی بھی سوچ کیوں نہیں سوچی، میں نے اور آپ نے کیسے بھی گناہ کیوں نہیں کیے، ایماندار ہوتے ہوئے بھی، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی وہ معاف کرے گا۔ اسے کہیں ایک چانس اور دے دے، آج مجھے معاف کر دے۔ وہ مجھے اور آپ کو مسا کرے گا، وہ مجھے اور آپ کو زور دے گا، وہ مجھے اور آپ کو سمسون کی طرح بحال کرے گا۔ میں کدی کدی سوچنا سا یہ نام ایمانداروں دے وچ کیوں آندا سمسون، یہ تو ڈگ گیا۔ عبرانیوں کو خط پڑھے تو وہاں پر جو ایمانداروں کے نام کی لسٹ ہے، سمسون کا ذکر بھی وہاں پر ہے۔ اس کا نام پتہ کیوں ہے ایمانداروں کی لسٹ میں؟ اس نے اپنی غلطی کو مانا اور خدا ان سے کہا مجھے بحال کر۔ اگر گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں اور خدا ان سے کہ مجھے معاف کر، ایک چانس ہو، ایک دفعہ اور میرے کو معاف کر دے، اور خدا ان پھر زور دے گا، اور آپ انہی دشمنوں کو، اسی دلالہ کو ماریں گے جس نے آپ کو گرایا ہے۔ آپ اسی کو ماریں گے جو آپ کو گراتے ہیں، اسی گناہ پر میں اور آپ غالب آئیں گے جو مجھے اور آپ کو بار بار گراتے ہیں۔ آیا آنکھیں بند کیجیے۔ وہ رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے۔